اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے تمام مومنین کو جو اس وقت موجود ہیں اور جو گھروں میں بیٹھ کے اس جشن کو دیکھ رہے ہیں، ان کو مولا امام نسل مجتبیٰ کی شہزادہ سبز قبا کی ولادت کا یہ جشن مبارک ہو۔ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی مومنین پوری دنیا میں اس جشن کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو آسانی میں بدل دے، اور جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا ہو۔ جن لوگوں کو جو بھی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی مسائل ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کے مسائل ہیں اور کاروباری مسائل ہیں، پروردگار سب کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین، آج کا یہ جشن ہم نے ریکارڈنگ کر رہے ہیں اپنے ادارے حسینیہ امام بارگاہ میں، اور خاص طور پہ ان مومنین کے لیے جو ان ایام میں اداس ہیں اور پریشان ہے کہ وہ امام بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم نے اس جشن کی ریکارڈنگ کا ایک اہتمام کیا تاکہ جو لوگ اداس ہیں اور امام بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان تک، ان کے گھروں تک پہنچ جائیں اور کم از کم وہ امام بارگاہ کی جو فضا سے اور در و دیوار سے مانوس ہیں، وہ ایک دفعہ اس کی زیارت کر لیں اور ایک طرح سے وہ اس جشن میں ڈائریکٹ شریک ہو جائیں۔ تو اس کے لیے میں خلوص دل سے شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور ریکارڈنگ کے لیے یہاں پہ تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ جب مولا امام حسن کی ولادت کا جشن ہوگا، یہ آن ایئر ہو جائے گا پروگرام۔ اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں جناب دلشاد عباس صاحب جو اس ادارے کے پریزیڈنٹ ہیں، کہ وہ بھی تشریف لائے اور وہ بھی یہاں پہ منعقد خوانی کریں گے بارگاہ مولا حسن المجتبیٰ میں، اور جناب رضوان ملک صاحب، جناب میثم تمار حیدر اور اشتیاق بھائی، اور بالخصوص میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ مولانا سجاد نقوی صاحب کا کہ وہ ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور تشریف لائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک چھوٹا سا میسج جو میں سوشل میڈیا پہ بھی کوئی موقع ملتا ہے اور اس میں دیتا ہوں۔ الحمدللہ بہت سے پوری دنیا میں جب سے یہ امام بارگاہ میں جشن کا یا مجالس کا سلسلہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے معطل ہوا، تعطل کا شکار ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھل جاتے ہیں۔ یہی ہوا کہ ہر گھر میں ایک مجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہر گھر میں ذاکرین بیٹھ کے پوری دنیا میں ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سمٹ کے آ گئی ایک ہتھیلی پہ۔ اور جو کبھی مولا کا فرمان ہم سنتے تھے کہ جی آپ پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھیں گے، اور آج یہ سب جو ہے وہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو جتنے بھی اس وقت پوری دنیا کے ذاکرین اور علماء کرام اور جتنے بھی منقبت خان، نوحہ خان ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ایک ہی چینل پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں
اور پوری دنیا میں جتنے بھی مومنین ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں. یہ ایک بہترین ذریعہ ہوا اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے بعد بھی جب یہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. یہ ایک راستہ مل گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو مومنین اس بات سے پریشان ہیں کہ ہم امام بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، مساجد تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے لیے یہ ایک میرا حقیر بندے کا میسج ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنی امام بارگاہوں سے سیکھا ہے، جو کچھ مساجد میں سیکھا ہے، جو اپنے علماء اکرام سے مجلسوں میں سیکھا ہے، اس کی پریکٹس اب اپنے گھر میں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی تربیت کریں، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، ان کے ساتھ آپ حدیث کتاب ہی پڑھ لیں تو پوری ایک مجلس ہے. اگر چھوٹی سی 20 منٹ کی نشست بھی کرتے ہیں تو یہ ایک مجلس ہے اور اس سے یقینی طور پہ بچوں کی تربیت ہوگی. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور جو کچھ آپ کریں گے بچے بھی وہی کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. اور بحمداللہ ہمارا جو قرآن کلاسز کا ایک سلسلہ تھا جو ماہ رمضان میں ہم ہمیشہ سے کافی طویل عرصے سے کر رہے ہیں، وہ بحمداللہ جاری ہے. 6:30 سے 8 بجے تک روزانہ قرآن کلاس ہوتی ہے اور سب جو بھی شرکاء ہیں اس کے وہ آن ایئر آ جاتے ہیں اور مولانا صادق صاحب جو ہیں وہ سب کا قرآن سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ کریکشن کرتے ہیں، تصحیح کرتے ہیں. آپ مومنین بھی جنہوں نے ابھی تک اس لنک کو نہیں اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا، پلیز وہ کسی طرح سے بھی اس میں شریک ہوں. اور محمد ہمارے جو یوتھ کے ہیں وہ اس میسج بھیجتے رہتے ہیں تو آپ بھی شریک ہوں اور قرآن کلاسز کا حصہ بنیں. اور روزانہ لیکچر بھی جو ہیں مولانا ظفر عباس نقوی صاحب جو ہمارے ریزیڈنٹ عالم ہیں وہ بھی یہاں سے دے رہے ہیں اور شب جمعہ کا بھی خصوصی لیکچر ہوتا ہے انشاءاللہ. اور جو جتنی بھی مجالس تھی، جتنی بھی شہادت کے ایام گزرے یا جشن کے ایام گزرے، ولادت کے ایام گزرے، اس میں بھی ہم نے یہ سلسلہ جاری کیے ہوئے تھے. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک بالکل تازہ نعت اور اس میں حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے. آپ دیکھیے گا کہ نعت اور حمد کیسے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ نور کو قبلہ سنیے گا کہ نور کو نور سے ملانا ہے. حمد اور نعت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ نور کو حمد سے ملانا ہے، نور کو نور سے ملانا ہے، نعت کو حمد سے سجانا ہے. نور کو نور سے ملانا ہے، نعت کو حمد سے سجانا ہے. اور بات کر کے نبی کے پیکر کی، بات کر کے نبی کے پیکر کی، حسن اللہ کا دکھانا ہے. بات کر کے نبی کے پیکر کی، حسن اللہ کا دکھانا ہے. اور اس کے محبوب کی ثنا کر کے، اس کے محبوب کی ثنا کر کے آج روٹھا خدا منانا ہے. اس کے محبوب کی ثنا کر کے آج روٹھا خدا منانا ہے. اور یہ محمد کے لب بتاتے ہیں، یہ محمد کے لب بتاتے ہیں کب مشیت کو مسکرانا ہے. یہ محمد کے لب بتاتے ہیں کب مشیت کو مسکرانا ہے. اور سر جھکایا نبی کی طاعت میں، سر جھکایا نبی کی طاعت میں، یعنی حکم خدا کو مانا ہے. سر جھکایا نبی کی طاعت میں یعنی حکم خدا کو مانا ہے. اور زاد راہ کر لیا ہے صلی اللہ، زاد راہ کر لیا ہے صلی اللہ، لا الہ کے سفر پہ جانا ہے. اور جا کے مجھ کو در رسالت پر، جا کے مجھ کو در رسالت پر باب توحید کھٹکھٹانا ہے. جا کے مجھ کو در رسالت پر باب توحید کھٹکھٹانا ہے. اور حمد کیسے فضائیں پڑھتی ہیں، حمد کیسے فضائیں پڑھتی ہیں، یہ مدینے میں آ کے جانا ہے. اور شعر سنیے گا کہ میں نے سجدہ کیا مدینے میں، رضوان بھائی میں نے سجدہ کیا مدینے میں، اجر کعبے سے اس کا آنا ہے. میں نے سجدہ کیا مدینے میں، میں نے سجدہ کیا مدینے میں، اجر کعبے سے اس کا آنا ہے. میں نے سجدہ کیا مدینے میں، اجر کعبے سے اس کا آنا ہے. اب نظر آ کسی نظارے میں، مجھ کو سجدے سے سر اٹھانا ہے. اب نظر آ کسی نظارے میں، مجھ کو سجدے سے سر اٹھانا ہے. اور آج سجاد بام وحدت پر ایک دیا نعت کا جلانا ہے. نور کو نور سے ملانا ہے، نعت کو حمد سے سجانا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات.
اس کے ساتھ ہی میں دلشاد عباس صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام الحسن مجتمع میں ہدیہ کلام پیش کریں. ان کو دوبارہ میں پھر بلاؤں گا آخر میں قبلہ سے پہلے، اور وہ کچھ ادارے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. ماشاء اللہ سجاد بھائی، آپ کی حمد نعت سن کر ماشاء اللہ بہت لطف آیا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. ایک مرتبہ بلند صلوات. سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور ہماری جتنی بھی ایگزیکٹو ٹیم ہے ان کی طرف سے جشن امام حسن علیہ السلام کی مبارک دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مومنین یہ دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ کل شان قدیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدر اور قدرت سے وہ اس وبا کو ختم کرے تاکہ ہمارے مسجدیں اور امام بارگاہ ایک مرتبہ پھر رونق نظر آئے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں انشاءاللہ. بس ایک ربائی اور ایک قصیدہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. دین نبی کا سارا چلن پنج تن سے ماں، دین نبی کا سارا چلن پنج تن سے ماں، کون و مکان کا عرض تو خیبر شکن سے ماں. دین نبی کا سارا چلن تو پنج تن سے ماں، کون و مکان کا عرض تو خیبر شکن سے ماں. صبر و رضا تو مانگ لے مولا حسین سے، صبر و رضا تو مانگ لے مولا حسین سے. گر امن کی طلب ہے تو مولا حسن سے مانگ. یہاں بندے نہیں ہیں مگر جن کی محفل وہ محفل میں ضرور آتے ہیں. آپ کی ہم سے ایک لفظ جو ہے نا حسن جو آپ نے یوز کیا اس کو مد نظر رکھ کے میں اپنا قصیدہ پیش کرتا ہوں. وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے. جو نبی کے لیے آئینہ ہے، حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے. آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھیں، عرش اترا ہوا اس طرف ہے. آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھیں، عرش اترا ہوا اس طرف ہے. پڑھ رہے ہیں نمازی، پڑھ رہے ہیں نماز نمازی، نور سے بھرپور صف ہے. پڑھ رہے ہیں نماز نمازی، نور سے بھرپور صف ہے. 9 اماموں کا شبیر مولا، جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے،
وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. بلند تر صلوات. وہ جس کی سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضیٰ ہے، جس کی سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضیٰ ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے. فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ، سب کا جو دوسرا رہنما ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. آخری مصرع. کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو، ہے جسارت یہ کس کی زبان میں، نسل ایسی ہے، نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں. او نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے، نسل سرور کی جو ابتدا ہے، جس نسل سرور کی جو ابتدا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. وہ یقیناً کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو، ہے جسارت یہ کس کی زبان میں، نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، جس کے دم سے نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے، نسل سرور کی وہ ابتدا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. یہ تھے جناب دلشاد عباس صاحب، ہمارے ادارے کے پریزیڈنٹ. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے جشن کا آغاز کیا. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور رضوان ملک صاحب سے درخواست کروں گا آئیں اور بارگاہ مولا حسن میں قصیدہ پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. بابا سے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب دوستانو میری طرفوں آمد امام حسن مجتبی سبز کعبہ بہت بہت مبارک. لگتا ہے آج
سارا جہاں نور نور ہے. لگتا ہے آج سارا جہاں نور نور ہے، ہر ایک علال زادے کے دل میں سرور ہے. لگتا ہے آج سارا جہاں نور نور ہے، ہر ایک علال زادے کے دل میں سرور ہے. ایک دوسرے کو دیتے ہیں مومن مبارکیں، 15 رمضان ہے امام حسن کا ظہور ہے. بابا سے بلند صلوات. خدا کی رحمت ہے کہ ماہ رمضان آیا ہے، خدا کی رحمت ہے کہ ماہ رمضان آیا ہے، یعنی کہ ہماری بخشش کا سامان آیا ہے، یعنی کہ ہماری بخشش کا سامان آیا ہے. نازل ہوئے ہیں اس ماہ میں 2 قرآن، نازل ہوئے ہیں اس ماہ میں 2 قرآن. لیلۃ القدر میں لکھا اور 15 کو بولتا قرآن آیا ہے. صلوات. آج آئے ہیں حسن، آج آئے ہیں حسن، آج آئے ہیں حسن، آج آئے ہیں حسن، آج آئے ہیں حسن. شاہ امن شیر سخن، آج آئے ہیں حسن، آج آئے ہیں حسن. آج آئے ہیں حسن شاہ امن شیر سخن، آج آئے ہیں حسن. آج کچھ اور بھی نکھرا ہے امامت کا چمن، آج آئے ہیں حسن، آج آئے ہیں حسن. مانگنے والوں میں صدقہ یوں لٹایا جائے، مانگنے والوں میں صدقہ یوں لٹایا جائے. پاس پھر ان کے نا افلاس کا سایہ جائے، پاس پھر ان کے نا افلاس کا سایہ جائے. آج پھر رنگ محبت بھی جمایا جائے، دشمن آل کے سینے کی بڑے اور چبن، آج آئے ہیں حسن یا علی، آج آئے ہیں حسن. عرش کو اس میں محمد سے سجایا جائے، جشن کچھ عید سے بڑھ کر یہ منایا جائے، جشن پھر عید سے بڑھ کر یہ منایا جائے. آج نبیوں کو بھی جنت سے بلایا جائے، آج پھر نغمہ داؤد سے گونگے یہ گگن، آج آئے ہیں حسن، آج آئے ہیں حسن. صلوات. ایک بار پھر صلوات. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، نبی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، جن کو حسین اپنا امام کہتے ہیں. پردہ قرآن حسن جو قاری ہے، پردہ قرآن حسن جو قاری ہے،
ਮਾਤ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹ। ਓ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹਸਨ ਜੋ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹ। ਕੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਰੂਪ ਹਸਨ ਕੂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਰੂਪ ਹਸਨ ਕੂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾ ਕੇ ਹਸਨ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾ ਕੇ ਹਸਨ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹ। ਓ 15ਵਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਸਨ ਦੀ ਆਮਦ ਥਈ, 15ਵਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਸਨ ਦੀ ਆਮਦ ਥਈ। ਸਈਦ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਆਈ, ਸਈਦ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਆਈ। ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹਸਨ ਤੂੰ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਊਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਊਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਹਸਨ ਅਮਨ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹ। ਕੁੱਲੇ ਮਾਨਾ हैदरी। ये मेरे प्यारे भाई जनाब रिजवान मलिक साहब खूबसूरत अंदाज़ में अपने मखसूस अंदाज़ में कलाम पेश कर रहे थे, और बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे बिल्कुल मुख्तसर तादाद में हैं। ऐसे लग रहा है कि पूरा एक जश्न का माहौल है, और आज उस बात की दिल को तस्दीक हो रही है कि सुनने वाली कुछ हस्तियाँ ऐसी महफ़िल में ज़रूर तशरीफ़ लाती हैं, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मीसम तमार हैदर से आएँ और आके इस जश्न में अपनी हाज़री दें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। सबसे पहले जो मोमिनीन सामने बैठे हुए हैं चंद तादाद में, और जो नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको मौला इमाम हसन की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और इस इदारे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम को इकट्ठे किया, सबको इकट्ठे किया और ये प्रोग्राम हो रहा है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने ख़ुसूसी कलाम है, बहुत ताज़ा कलाम है, पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ मौला हसन के हवाले से, तो एक दफ़ा ऊंची आवाज़ में सलवात पढ़ दीजिए। खुशबुओं में बसा है, खुशबुओं में बसा है, नामे हसन खुशबुओं में बसा है, नामे हसन
حسن باد صبا ہے، حسن باد صبا ہے، نام حسن خوشبوؤں میں بسا ہے، نام حسن خوشبوؤں میں بسا ہے، نام حسن حسن باد صبا ہے، حسن باد صبا ہے، نام حسن خوشبوؤں میں بسا ہے، نام حسن اب پرندے ثنا کے چہکیں گے، اب پرندے ثنا کے چہکیں گے، شاخ جاں پر کھلا ہے، شاخ جاں پر کھلا ہے، نام حسن خوشبوؤں میں بسا ہے، نام حسن اور غور کیجیے گا، دھڑکنوں میں رواں حسین کا نام، دھڑکنوں میں رواں حسین کا نام، دل پہ لکھا ہوا ہے، ہاں دل پہ لکھا ہوا ہے، نام حسن خوشبوؤں میں بسا ہے، نام حسن ہر مصیبت میں حرز رد بلا، ہر مصیبت میں حرز رد بلا، ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، نام حسن ناؤ ڈوبے گی کیوں عقیدے کی، عقیدے کا شعر ہے، ناؤ ڈوبے گی کیوں عقیدے کی، اس کا جب نہ خدا ہے، اس کا جب نہ خدا ہے، نام حسن خوشبوؤں میں بسا ہے، نام حسن اس سے پوچھو کہ کیا ہے ذات حسن، ہاں اس سے پوچھو کہ کیا ہے ذات حسن، ہاں جس خدا نے چنا ہے، جس خدا نے چنا ہے، نام حسن جس سے روشن سخن
کی راہیں ہیں، جس سے روشن سخن کی راہیں ہیں، ایک ایسا دیا ہے، ایک ایسا دیا ہے نام حسن، خوشبوؤں میں بسا ہے نام حسن. اور مکتب پڑھنے جا رہا ہوں. پوری سجاد ہو رہی ہے دعا، پوری سجاد ہو رہی ہے دعا، لب پہ آیا ہوا ہے، لب پہ آیا ہوا ہے نام حسن، خوشبوؤں میں بسا ہے نام حسن، حسن باد صبا ہے، حسن باد صبا ہے نام حسن، خوشبوؤں میں بسا ہے نام حسن. اور محمد و آل محمد صلوات. آپ کو بتاتا چلوں جو ابھی کلام پڑھا وہ میرے والد صاحب کا ہی لکھا ہوا کلام ہے، اور ذکر کرنا چاہوں گا جو اس کی کمپوزیشن ہے وہ استاد اصغر خان صاحب کی ہے. میں نے کہا ان کو یہ کریڈٹ جائے، جس نے یہ محنت کی ہے اس کلام میں، اس کو اس کا اجر ضرور ملنا چاہیے. ایک اور مختصر سا کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک دعائیہ کلام ہے، استغاثہ ہے امام زمانہ کے حوالے سے. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے. مولا شبیر کا غم خوار بنا دے مولا، مولا شبیر کا غم خوار بنا دے مولا، مثل مختار عزادار، مثل مختار عزادار بنا دے مولا، مولا شبیر کا غم خوار بنا دے مولا. بارویں آقا انہیں فوج میں شامل کر لے، بارویں آقا انہیں فوج میں شامل کر لے، میرے بچوں کا وہ کردار، میرے بچوں کا وہ کردار بنا دے مولا، مولا شبیر کا غم خوار بنا دے مولا. اور غور کیجیے گا، جس گھرانے کے وفادار ہیں بوذر سلمان، جس گھرانے کے وفادار ہیں بوذر سلمان، اس گھرانے کا وفادار، اس گھرانے کا
وفادار بنا دے مولا، مولا شبیر کا غم خوار بنا دے مولا. غور کیجیے گا. وہ جو قائم کے اشارے پہ فدا جان کرے، ہاں وہ جو قائم کے اشارے پہ فدا جان کرے، بس انہیں ایسا ہی حبدار، بس انہیں ایسا ہی حبدار بنا دے مولا، مولا شبیر کا غم خوار بنا دے مولا. اور میرا پسندیدہ شعر اس کلام میں، اس زمین پر ہی یہ جنت کا نظارہ کر لے، اس زمین پر ہی یہ جنت کا نظارہ کر لے، کربلا کا انہیں زوار، کربلا کا انہیں زوار بنا دے مولا، مولا شبیر کا غم خوار بنا دے مولا. اور مقطع پیش ہے. یہ دعا کرتا ہے سجاد میرے بچوں کو، یہ دعا کرتا ہے سجاد میرے بچوں کو، روضہ عشق کا طلبگار، روضہ عشق کا طلبگار بنا دے مولا، مولا شبیر کا غم خوار بنا دے مولا. مثل مختار عزادار، مثل مختار عزادار بنا دے مولا، مولا شبیر کا غم خوار بنا دے مولا. پر محمد و آل محمد صلوات. یہ تھے میسم تمار حیدر جو بارگاہ محمد و آل محمد میں حاضری دے رہے تھے. پروردگار ان کو سلامت رکھے. اور اس کے ساتھ ہی میں درخواست کروں گا جناب اشتیاق حسین دائق صاحب کی خدمت میں آئیں اور بارگاہ مولا حسن مجتبیٰ میں ابدی کلام پیش کریں. سب بلند آواز سے درود پڑھیے گا. اللہ صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں مولا حسن علیہ السلام کے ولادت کے سلسلے میں، تو جس وقت یہ آن ایئر ہوگا اس حساب سے میں سب مومنین دیکھنے والوں کو اور جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کو مولا کا جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں حسینیہ امام بارگاہ کا کہ انہوں نے یہ اس پروگرام کو ترتیب دیا اور تمام مومنین تک، ان کے گھر تک یہ فضائل مولا کے جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اس وسیلے کے ذریعے. صلوات بر محمد و آل محمد. 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. ہے قبائے سبز میں میرے سخن کی روشنی، ہے قبائے سبز میں میرے سخن کی روشنی،
منقبت سورج کرن میرے دہن کی روشنی، صرف ایک نام حسن، صرف ایک نام حسن لکھا کفن پر، اس کے بعد ہے چراغ طور اب میرے کفن کی روشنی، ہے چراغ طور اب میرے کفن کی روشنی، صرف ایک نام حسن، صرف ایک نام حسن لکھا کفن پر، اس کے بعد ہے چراغ طور اب میرے کفن کی روشنی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ چمن کو حسن چمن مبارک، بہار رت کا پیام آیا، چمن کو حسن چمن مبارک، بہار رت کا پیام آیا، مہک رہی ہے ہر ایک ڈالی، کلی کلی کا سلام آیا، مدینہ طیب کا نواسا، وہ کل ایمان کا اثاثہ، مدینہ طیب کا نواسا، وہ کل ایمان کا اثاثہ، ہوا دیے سے دیا منور، امام کے گھر امام آیا، ہوا دیے سے یا علی، ہوا دیے سے دیا منور، امام کے گھر امام آیا، حسن علیہ السلام آیا، سرور میں عرش و بحر و بر ہیں، درود پڑھنے لگی ہوائیں، سرور میں عرش و بحر و بر ہیں، درود پڑھنے لگی ہوائیں، ہے نغمہ زن آسماں پہ حوریں، لو قدسیوں کا سلام آیا، حسن علیہ السلام آیا، حسن علیہ السلام آیا۔ اور یہ شعر جو آپ سن رہے ہیں ان کے لیے، اور جو شعر یہ گھر میں بیٹھے سن رہے ہیں ان سب کے لیے یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں کہ دھمک رہے ہیں تمام چہرے، حسن کی محفل سجی ہوئی ہے، دھمک رہے ہیں تمام چہرے، حسن کی محفل سجی ہوئی ہے، کرم سے سیراب ہو گیا ہے، کوئی اگر
تشنہ کام آیا حسن علیہ السلام آیا. اور مکتاب کی نظر پیش کر رہا ہوں کہ کہیں گے روزے حساب حرم فرشتے جنت میں مجھ کو پا کر. کہیں گے روزے حساب حرم فرشتے جنت میں مجھ کو پا کر. امیر ابن امیر کے گھر غلام ابن غلام آیا. امیر ابن امیر کے گھر غلام ابن غلام آیا. چمن کو حسن چمن مبارک بہار رت کا پیام آیا. صلوات پر محمد و آل محمد. اور آخر میں ایک قصیدہ مولا حسن علیہ السلام کی شان میں. موسٹلی یہ قصیدہ میں ہر جشن پہ پڑھتا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں وہ گل مسکرایا سویرے سویرے. خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں وہ گل مسکرایا سویرے سویرے. مبارک مہینے میں وارث علی کا زمانے میں آیا سویرے سویرے. یہ معصوم زہرا کا لخت جگر ہے، یہ شجر امامت کا پہلا ثمر ہے. ظہور امام حسن در حقیقت رسول خدا کی دعا کا اثر ہے. خود اللہ کی رحمت نے آ کر علی کا ہے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے. خود اللہ کی رحمت نے آ کر علی کا ہے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے. اور شعر سنیے گا. جھلاتی ہے جھولا جناب حسن کا کبھی چہرہ مجتبی چومتی ہے. اچانک ہی در پہ دی دستک کسی نے جو زہرا نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے. پہننے کو کپڑے بہشت بری سے ہے جبریل لایا سویرے سویرے. پہننے کو کپڑے مل کے یا علی. اور شعر دیکھیے گا شاعر جو ہے وہ اپنے الفاظوں کا استعمال کرتا ہے حسن کو بیان کرنے کے لیے. کس طریقے سے حسن کو بیان کر رہا ہے. چہرہ حسین خوبصورت ہے آنکھیں ذرا رنگ گورا ہے سرخی پہ مائل. جھلک چاند زہرا نے ایسے دکھائی
کہ بس دیکھتا ہی رہا ماہ کامل، کروں کیا بیان میں خدا نے حسن کا جو نقشہ بنایا، سویرے سویرے کروں کیا بیان میں خدا نے حسن کا جو نقشہ بنایا، سویرے سویرے صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور شعر سنیے گا، اٹھایا جو ہاتھوں پہ ختم رسول نے تو قرآن کرنے لگا خود تلاوت، گھڑی بن گئی وہ بڑی باسعادت، امامت نے چوسی زبان رسالت، نہ جانے نواسے کہ لب چوم کر کیا حسن کو پلایا، سویرے سویرے حسن کو پلایا، سویرے سویرے۔ یہ کلام لکھا ہوا جناب جواد جعفری صاحب کا ہے، اور علی شان کچھ ایسے ہی منقبتان ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہے۔ مقطع آپ سنیے گا، کیا لکھ کے جمعہ کیا لکھ کے جواد کل شب مکمل، ابھی تو سنا بھی نہیں تھا کسی نے، یہ میرا قصیدہ حوالے اڑی اور بس ایک رات میں ہی پہنچ کر مدینے، طہارت کے جھولے میں سوئے حسن کو جگا کر سنایا، سویرے سویرے جگا کر سنایا، یا علی سویرے سویرے خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں وہ گل مسکرایا، سویرے سویرے کل ایمان نعرہ حیدری۔ دعا ہے پروردگار تمام پڑھنے والوں کی حاضری، جناب دلشاد عباس صاحب کی، رضوان ملک صاحب کی، میسم تمار حیدر کی اور جناب اشتیاق بھائی کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دلی دعا ہے کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں، اس ذکر کے طفیل پوری انسانیت جو اس وبا میں مبتلا ہے، پروردگار اس کو اس سے نجات دے، تاکہ یہ لاک ڈاؤن کھلے اور یہ محافل، یہ مجالس اور یہ امام بارگاہ مساجد آباد ہوں، اور ہم مومنوں کے سامنے بیٹھ کے یہ پورے جشن برپا کریں اور مجالس کو منعقد کریں۔ پروردگار پوری جو انسانیت اس وقت پریشان ہے اس کو مولا امام زمانہ کی ظہور سے اس انسانیت کو آزادی دے۔ اگر یہ نشانیاں ہیں مولا، جو وبا اس بات کی نشانی ہے اور جو علامات آج کل ظاہر ہو رہی ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہونا ہے، تو ہماری زندگی میں مولا کا ظہور فرما، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اس کے ساتھ ہی میں درخواست کروں گا ہمارے ادارہ معارف اسلام کے پریزیڈنٹ جناب دلشاد عباس صاحب سے آئیں، اور جو ہماری ان ماہ رمضان کی جو مصروفیات آج کل ہیں، ہماری قرآن کلاس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ افطاری کے حوالے سے، اور جو ان کے دل کا دکھ ہے کہ ہمارے ان دنوں میں جو آباد ہوتا تھا ماہ رمضان میں، جو اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Sajjad Bhai has actually said everything that I would have said in Urdu, so I'm going to stick to
an English message. It won't be a long speech. It'll be a very short message. My salam to all our elders, brothers and sisters, first of all. And on behalf of all of the Executive Committee of Adara Marif Islam Hussainiya Birmingham, I would like to wish everybody Ramadan Mubarak and Jashan Mubarak as well at the same time. I know that in the past, Hussainiya has especially, this centre in Birmingham has been a centre of activity throughout the year for Jashans and Majlises. Especially in this month of Ramadan, when for 30 days on the trot, mashallah, we've had numerous people in hundreds coming in every day, listening to the Quran, being part of the Quran Khani recitation, and also listening to the lectures. And the iftari manzar that we have usually every year, it's not seen anywhere else, alhamdulillah. But unfortunately, due to unprecedented circumstances that we're going through, the COVID-19 situation has prevented us from getting together this year. But we pray, inshallah, that Allah subhanahu wa ta'ala fixes this fix, inshallah, very soon. I just wanted Mu'mineen to know that we haven't forgotten you. We are, as an executive committee, we are holding virtual meetings, or we have been holding virtual meetings roughly every 10 days. To keep an eye on the developing situation that is arising from the government announcements. And with that, I want to say that we are here. We haven't gone away. We are here. We're always keeping in touch with each other. And if there's anybody out there who needs any sort of help, even any explanations with respect to the government announcements that they've made, financial announcements they've made. If anybody wants to get in touch with myself, I'm a qualified accountant, as you all know. I'm here to help you gain those government grants and other schemes that they've mentioned. And my colleague, Treasurer Asad Raza, he's also available at the same time. So we are approachable anytime if anybody needs any help. We have also been carrying out, especially at the start of the lockdown, some wonderful Mu'mineen got together and put their hands in their own pockets and been distributing foods. And from the figures that I know, in the first 2 weeks or 3 weeks of the lockdown, we've approached at least 37 families, elders who couldn't go out and people who were scared to go out. Alhamdulillah, they've all been provided with food. And in order to keep this connection going between ourselves and the community, alhamdulillah, we have, as my brother Sajjad has already narrated, that we are holding Quran sessions. We haven't let go of them, alhamdulillah, and they are every day on Skype. If anybody is interested, they can get in touch with Muhammad Shah. He can actually forward the link to yourselves, or in touch with any of the members of our executive committee. And please join us between 6:30 and 8 o'clock. Alhamdulillah, the tafsir is something to be heard of. It's you will never ever heard this tafsir from Maulana Sadiq before, and we are all enjoying it. Please join us together. And also at 8 o'clock, or just past 8 o'clock, Maulana, our resident Maulana Zafar, he also has a very short speech. It's only 20 minutes. I know people are hungry towards the end of the day, and therefore he's keeping it a very short speech every day on YouTube at 8 o'clock. On top of that, I just want to say that we've also started a iftari distribution, hot food iftari distribution from yesterday, alhamdulillah, and we're hoping to carry that through most weekends. And I would appeal to all Mu'mineen, those who wish to partake in this sawab, to come forward to myself, Asad Raza, or any of our members. And if you wish to sponsor any of the nights, please come forward, and we'll be able to make the food in our Imam Bargah and distribute it, which is usually distributed between 6:30 and 7:30 on the weekends. But inshallah, if donors come forward, we will like to continue that every day if we can. That's my short message, and I'd just like to thank, finally, all those volunteers who are helping in the background and you're not seeing them. My sincere thanks to them from behalf of the Executive Committee and Hussainiya Masjid. Jazakallah. Stay safe, inshallah. Assalamu alaikum. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں قبلہ مولانا سجاد نقوی صاحب کی خدمت میں آئیں اور آج کے اس جشن میں مومنین سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ حضرات حاضرین و سامعین اور ناظرین، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، میلاد حضرت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ شعراء کرام نے اور ہمارے نعت خان اور منقبت خان حضرات نے بڑے عمدہ الفاظ میں اپنے گویا منظوم طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو بارگاہ امام حسن میں مقبول اور منظور فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بڑا شاندار منقبت کا پروگرام آپ سماعت فرما چکے، اس کے بعد اب کسی نثر کی صورت میں گنجائش نہ تھی، مگر بہرحال چونکہ آپ کی طرف سے یہ حکم ہے، بالکل مختصر سے لفظوں میں چند ایک چیزیں عرض کر کے التماس سے دعا کروں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، جب کسی کا ہوتی ہے برتھ ڈے جسے آپ کہتے ہیں، یوم میلاد، یوم ولادت، تو اس کو ان گویا عنوانات کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ آج فلاں کا برتھ ڈے ہے، فلاں کا میلاد ہے، فلاں کا مولود شریف ہے، اور اسی کو کہتے ہیں سالگرہ۔ اور عزیزان گرامی، اگر ہر پیدا ہونے والے کی سالگرہ منانا شروع کر دی جائے تو بیچارے سال کی اپنی گرہ بن جائے۔ تو کوئی ایسے بھی مولود ہیں جن کی سالگرہ منائے بغیر گزارا نہیں۔ آج کا ہمارا مولود اور مسعود، آپ اس طرف متوجہ نہ تھے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اس زمین کو جب انسان سے شروع کیا ہے، سب سے پہلا بشر جو اس دنیا میں آیا وہ حضرت ابو البشر حضرت آدم تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، بڑی میں سوچتا ہوں کہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 3 ہجری اور 15 رمضان تک 1.25 لاکھ انبیاء گزر چکے، مگر اس سین عالم و آدم میں کوئی ایک بھی بچہ ایسا پیدا نہ ہوا تھا جس کی ماں بھی معصومہ ہو اور باپ بھی معصوم۔ یہ پہلا مولود ہے، اب اس کی بھی سالگرہ نہ ہوگی تو کس کی ہوگی؟ یہ پہلا مولود ہے۔ آپ نے سنا جس بچے کے ماں اور باپ دونوں طرف شرفاء ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ نجیب الطرفین ہے۔ نجیب الطرفین کا معنی یہ ہے کہ ننہال بھی شرفاء سے متعلق ہیں، ددہال کا بھی تعلق شرفاء سے ہے، مگر میں حسن کے لیے نجیب الطرفین کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ نجیب الطرفین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر حسن کے لیے جو لفظ استعمال کروں گا وہ شاید نوجوانوں کے لیے بالکل نیا ہو۔ عزیزان گرامی، میرا ممدوح حسن نجیب الطرفین نہیں، نجیب الاسمتین ہے، نجیب الاسمتین ہے۔ اور جب یہ پیدا ہوا ہے اور جناب پیغمبر اکرم کا تو دربار لگا ہوا تھا، شمع نبوت روشن تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے، پروانے پہ پروانہ قربان ہو رہا تھا، اور پیغمبر علی امام حسن کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ جب پیغمبر کو یہ اطلاع ملی کہ جناب سیدہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، امام امیر پاک پیغمبر نے حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمایا، اے علی، آپ کو بہت بہت
मुबारक हो, अल्लाह ने आपको फर्जंद नरीना से नवाजा है। आपने नाम क्या रखा? आप मेरे साथ साथ आइएगा। आपने नाम क्या रखा? इमाम अमीरुल मोमिनीन अर्ज़ करते हैं, बेअबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मौला मेरे माँ और बाप फिदा हो जाएं। जब बड़े बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो हम छोटे क्यों ये जसारत करें? जब कहा ना, जब बड़े मौजूद हैं तो हम क्यों जसारत करें? पैगंबर ने भी जवाब में यही कहा, अच्छा जब बड़े मौजूद हैं तो हम भी जसारत, जब बड़े मौजूद हैं तो हम भी जसारत नहीं करते। चुनांचे पैगंबर फरमाते हैं, ए अली, मुझे हुक्म परवरदिगार ये मिला है कि तेरे बेटे के नाम हसन रख। अच्छा तेरे बेटे का नाम हसन रखूं। अच्छा, एक लफ्ज़ है जो हर जगह पे इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हसीन और जमील, और शुअरा के यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मगर आज तक कोई भी हसीन ऐसा नहीं गुज़रा जिसके साथ कुछ इफ़ और अगर न लगी हो। जिसकी मिसाल दी जाती है ना हुस्न की तारीख़ में या हुस्न के इस उन्वान में, वो हैं हज़रत यूसुफ़। मगर उनके यहाँ भी जब ये मिलता है कि ख़ातमुल मुरसलीन तो ना थे, साहिब लौलाक, तो सलवात पढ़ने हैं। बल्कि इस वक्त वाक़या अर्ज़ करना मतलूब नहीं, उनकी जो सच्ची आशिक थी उसने भी एक फ़ैसला दिया था। जब ज़माना गुज़र गया और उन्होंने कहा कि ऐ ज़ुलेखा, अब तो वो वक्त नहीं रहा, वो आखिर क्या बात थी कि आज खुद रफ्ता हो गई और अपने आप की भी होश ना रही, अपने मकाम को भी ना पहचान और संभाल सकी, आखिर वजह क्या थी? तो उसने कहा, ए यूसुफ, सच पूछते हो, तेरे हुस्न में इतनी गिरफ़्तार हो गई थी कि आज खुद रफ्ता हो गई। हज़रत यूसुफ ने ये कहा, ऐ ज़ुलेखा, अगर तू आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखती तो क्या करती? तो ज़ुलेखा कहती है, ये मेरे लफ्ज़ नहीं हैं, बहरहाल जिसके भी हों, ज़ुलेखा कहती है, ऐ यूसुफ, अगर उसे पा लेती यूसुफ कुर्बान कर देती। सलवात पढ़ लें बुलंद। हसन, आप पहले लोगों से पूछें, हसन उस खूबसूरत को कहते हैं जिसके लिए कोई इफ़ ना हो, कोई अगर ना हो, कोई बगर ना हो, आंखें ऐसी होती, कद ऐसा होता। हसन उस खूबसूरत को कहते हैं, उस वजीह को कहते हैं, उस साहिब जमाल को कहते हैं। ये सारे लफ्ज़ इकट्ठे हो के आएँ, एक मजमुआ बनता है जो पैगंबर ने अल्लाह की तरफ से अली को उसके बेटे के लिए अता किया, वो है हसन। हसन उस खूबसूरत को कहते हैं जिसके लिए कोई इफ़ अगर मगर ना हो। और अजीज़ान गिरामी, इस दुनिया में हसन से पहले हसन नाम का कोई आदमी न था, और अगर आप मौका दें, पैगंबर से पहले मोहम्मद नाम का भी कोई न था, अली से पहले अली नाम का भी कोई न था, हुसैन से पहले हुसैन नाम का भी कोई न था। जैसी ये हस्तियां बेमिसाल हैं, ऐसे ही अल्लाह ने इनके नाम भी बेमिसाल रखे और पर्दे ही में रखे, हसन नाम दिया। और अजीज़ान गिरामी, फिर बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की, उसके बाद इसी गोद में और इसी घर में, इसी घराने में, इन्हीं माँ बाप के यहाँ अल्लाह ने जब एक और बेटा पैदा किया, वो 3 शाबान थी, 4 हिजरी थी, 5 तने 5 का गुलदस्ता है, 5 तन में 5वां फूल था। आए ततहीर की तकबीर, वो इमाम हुसैन थे। जब वो पैदा हुए, अब पूछा कि नाम क्या रखा जाए? कहा नाम तो वही होगा, इसलिए कि हसन से आगे कोई नाम नहीं, ये छोटा हसन है, हुसैन के माना ही छोटा हसन है। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। एक दो छोटी छोटी चीज़ें और उसके बाद आपसे इल्तिमास से दुआ। बहुत छोटे थे, अभी पंगूड़े में ही हैं, और लोगों ने आके शिकायत की, या रसूल अल्लाह, हमने आपके नवासे को देखा, बड़ी महवियत के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी गौर के साथ कुछ देख रहा है, जबकि इस उम्र के बच्चे इस तरह नहीं होते। वो तो जब तक जाग रहे हैं तो उनके हाथों पैर चल रहे हैं, और जब सो गए हैं तो चलिए सो गए हैं, मगर वो बेदार भी है और बड़ी तवज्जो और महवियत के साथ देख रहा है। शुरू सही सिहा को पढ़िए, मेरे पाक पैगंबर मुस्करा के फरमाते हैं, इन्नहु युतालिउ लौहा फी सिगरे सिन्निही, ये पंगूड़े में लोहे महफूज का मुतालिया कर रहा है।
یہ پنگوڑے میں لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے. اور عزیزان گرامی اس کا عملی ثبوت حسن نے یہ دیا. پیغمبر کی محفل میں چلے جاتے تھے, کبھی ممبر پہ پاس بیٹھتے تھے, کبھی زانو پہ بیٹھتے تھے. جب پیغمبر کا واعظ اور پروگرام ختم ہو جاتا, ظاہر ہے آپ بھی اہل محفل ہیں, جب محفل کوئی ختم ہوتی ہے اس کے ختم کے بھی کچھ آداب ہیں, وہ تو اس آداب میں مصروف ہوتے. حسن جلدی سے چل کے جاتے, گھر دور نہ تھا, دروازہ مسجد ہی میں کھلتا تھا, جا کے اپنی اماں سے کہتے اماں آج میرے نانا نے یہ فرمایا, آج یہ واعظ کیا, آج یہ خطبہ دیا. علی ابن ابی طالب اپنے پروگرام سے جب آتے جناب سیدہ عرض کرتی ہیں اے ابو الحسن میں بتاؤں آج میرے بابا نے کیا پڑھا؟ ہاں بی بی کیا پڑھا تیرے بابا نے؟ جناب زہرا وہ خطبہ منو ان پڑھتی, وہ فرمان جو پیغمبر نے جاری کیے وہ منو ان شہزادی پڑھتی. جناب امیر المومنین کہتے کہ یہ کس طرح ممکن ہوا, آپ تو گھر میں تھے اور خطبہ وہاں پڑھا جا رہا تھا. کہا میرا بیٹا حسن آیا, توجہ رہے آپ حضرات کے, اور ننھا بچہ آ کے ABC بھی ماں کو سنائے تو بڑی خوش ہوتی ہے. حسن وہ وہی سنا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے رسول. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے, میری طرف متوجہ رہیں. ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے کہا چلیے اختبار کرتے ہیں. چنانچہ جیسے ہی خطبہ پیغمبر ختم ہوا امیر المومنین آئے. حسن پہلے پہنچ چکے تھے. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے, امیر المومنین پہلے پہنچ چکے تھے. جب امام حسن آئے امیر المومنین ایک پردے کے پیچھے بیٹھ گئے اور جناب سیدہ نے کہا بیٹے آج میرے بابا نے کیا خطبہ دیا؟ امام حسن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے خطبہ شروع کیا. زبان میں تھوڑی لکنت آئی, جب لکنت آئی تو اس وقت چاروں طرف دیکھ کے کہا اماں خطبہ بعد میں سناؤں گا, تجھے معلوم ہے فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اور بھی ہوتا ہے. آج ہو نہ ہو کوئی خطبہ سن رہا ہے. چنانچہ امیر المومنین اس پردے سے نکلے اور اپنے سینے سے لگا کے کہا ہاں حسن اسی لیے تو آپ حسن ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد. مجھے آپ کی یہ زحمت دے کے ایک چیز اور عرض کروں اور اس کے بعد بات تمام ہو جائے. میرے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اکرم مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہیں. اتنے میں محفل کے اندر ایک شخص وارد ہوا جس کی طرف سب کی نگاہیں متوجہ ہوئیں. ایسا وجیب بزرگ جس کی عمر ڈھلتی ہوئی ہے مگر بڑھاپے کے آثار نہیں ہیں. مگر اس نورانی چہرے والے شخص کو جب آتا ہوا دیکھا, کبھی پہلے کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا. وہ آئے, پیغمبر کے شایان شان کرنے کے بعد جہاں اشارہ پایا وہاں بیٹھ گئے. حضور نے جب اس سے گفتگو شروع کی تو اندازہ ہوا آنے والا کوئی عام آدمی نہیں. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ توجہ, کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کچھ مسائل تھے جو سوچ رہا تھا اور وہ الجھ رہے تھے اور وہ نہیں سمجھ آ رہے تھے. میں نے سوچا چلتے ہیں پیغمبر کے پاس اور جا کے انہی سے دریافت کرتے ہیں. چنانچہ پاک پیغمبر کے پاس اس وقت زانو کے اوپر امام حسن تشریف فرما تھے. حضرت پیغمبر نے فرمایا اچھا آپ اپنے مسئلے پوچھئے, میرا یہ شہزادہ حسن اس کے جواب دے گا, میرا یہ بیٹا حسن اس کے جواب دے گا. عزیزان گرامی اب آپ کسی مولانا کے پاس جائیں اور جا کے ان سے عرض کریں کہ قبلہ میں آپ سے کچھ مسئلے پوچھنے آیا ہوں, اور وہ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کر دے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ بھی کہیں گے قبلہ اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ انہیں آپ سے بھی بڑا عالم کرے, مگر فی الحال تو آپ ہی جواب دیجئے, مجھے بچوں کے ساتھ نہ مصروف کیجئے, فی الحال تو آپ ہی جواب دیجئے. مگر لگتا ہے آنے والا بھی سمجھتا ہے. اس نے بالکل کوئی اعتراض نہیں کیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے جواب چاہیے, چاہے نانا دے دے چاہے نانا دے چاہے نواسا دے. چنانچہ انہوں نے کہا, پیغمبر نے فرمایا سوال کیجئے. انہوں نے سوال کرنے شروع کیے, امام حسن نے جواب دینے شروع کیے. جتنے ان کے الجھے ہوئے مسئلے تھے وہ ایک ایک کر کے پوچھتے رہے, امام حسن اس کا جواب دیتے رہے. اب انہوں نے کہا حضور بس میرا یہی تک کام تھا, اب اجازت ہے میں چلا جاؤں. پیغمبر نے ایک بات پوچھی, پیغمبر نے فرمایا اچھا آپ کے جو وہ الجھے ہوئے مسئلے تھے آپ نے جوابات سنے, آپ مطمئن ہیں؟ کہا ہاں یا
رسول اللہ میں مطمئن ہوں. یہاں آپ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہوں, ناظرین کی بھی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں, حضور جواب دینے والا بھی مطمئن ہے, ایک کے بعد دوسرا جواب دے رہا ہے, سوال کرنے والا بھی مطمئن ہے, وہ اپنے سوالات کے جوابات پا رہا ہے, وہ بھی مطمئن ہے, آپ بھی مطمئن ہیں, اور آپ بھی تو مطمئن ہیں. جبھی تو بچے کی طرف اشارہ کیا تھا. حضور فرمائیں گے ممکن ہے میں بھی مطمئن ہوں, سائل بھی مطمئن ہے, حسن بھی مطمئن ہے, مگر یہ مجمع بھی مطمئن ہو جائے. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد. یہ مجمع بھی تو ذرا مطمئن ہو جائے. عزیزان گرامی, جب وہ چلے گئے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے ان بزرگوار کو کبھی دیکھا نہیں, یہ کون تھے جو آئے اور انہوں نے آ کے اپنے مسئلے پوچھے. جب میں عرض کروں گا آپ کے خدمت میں, آپ کو لطف آئے گا, آپ کے ایمانوں میں تازگی بکھر جائے گی. حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے علمناہ من لدنا علما, جسے ہم نے علم لدنی سے سنوارا ہے. یہ حضرت خضر ہیں, اور ان کے مسئلے تھے جو الجھے ہوئے تھے, انہیں نہیں سمجھ آ رہے تھے, چنانچہ یہ میرے پاس آئے اور آپ بالکل آسانی سے, یہ تو قرآن مجید کے آپ کو پتہ ہے بہار کا مہینہ ہے, قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے, شہر رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. جب آپ اس میں تلاوت کرتے ہیں تو 15واں پارہ ختم اسی پہ واقعے پہ ہوتا ہے, اور 16واں پارہ آغاز اسی واقعے پہ ہوتا ہے, جو حضرت, بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی, حضرت خضر کو سمجھنے کے لیے جو قرآن مجید میں آیا. اور وہ یہ ہے, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اپنا لباس ٹھیک کر کے نکلنے رہے تھے کہ دل میں یہ خیال آیا کہ زمانے کا سب سے بڑا نبی میں ہوں, صاحب معجزہ میں ہوں, صاحب شریعت و کتاب میں ہوں, فرعون پہ قابو اور غلبہ پانے والا میں ہوں, اور اس قوم کو نجات دلوانے والا میں ہوں. اللہ نے ہمیں منو سلوا سے نوازا, بادل ہمارے اوپر سایہ کیے رہا, اور اللہ نے پتھر میں سے ہمارے لیے چشمے, یہ کتنے اعزازات ہیں, اور 9 معجزے اللہ نے مجھے دے کے بھیجا, کتنے اللہ کے انعامات ہیں. جب یہ یاد کر کے نکل رہے تھے, حکم پروردگار ہوا, اے موسیٰ آپ بہت بڑے نبی ہیں, جلیل القدر نبی ہیں, اولو العزم نبی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر جائیے جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں ایک بندہ ہوگا عبد من عبادنا, یہ کہا عبد من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ, علمناہ من لدنا علما, جسے ہم نے اپنی جناب سے علم دیا ہے. جائیے جا کے اس کے پاس پڑھنے بیٹھ جائیے. اب ذرا اپنے سینے تھام لیجئے اور بتائیے موسیٰ جیسا نبی ہو اور اسے کہا جائے کہ جائیے جا کے پڑھنے پہ جائیے ہے, جائیے سکول تمہارا بتا دیا جاتا ہے کہ وہاں جہاں 2 دریا ہوں گے وہاں ایک ٹیچر بیٹھا ہوگا, اس کے سامنے زانو ادب طے کیجئے اور ان سے پڑھنا شروع کیجئے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, موسیٰ نبی تھے, کوئی چونو چرا نہیں کی, حاضر پروردگار, وہ چپ کر کے چلے گئے وہاں جہاں پڑھنے کے لیے بھیجے گئے تھے. اگر چالاک امتی ہوتے کہتے کتاب ہی کافی ہے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد. میں نے نہیں عذر نہیں کیا, وہاں گئے. اب جب وہاں پہنچے ہیں, جہاں اس آدمی کو دیکھا, یہ قصہ سے بھی اب بیان کرنا مطلوب نہیں, نہ دامن وقت میں گنجائش ہے, صرف ایک چیز عرض کر کے آپ کی تکلیف تمام, اور جو وقت مجھے دیا گیا وہ بھی انشاءاللہ تمام. عزیزان گرامی, حضرت خضر کے پاس پہنچے, جا کے علیک سلیک کے بعد حضرت خضر بیٹھے تھے. حضرت خضر نے کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے, بالکل توجہ, کیسے آنا ہوا؟ کہا میں حکم پروردگار سے آیا ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے, جاؤ جا کے خضر سے پڑھو جسے ہم نے اپنی جناب سے علم خاص سے نوازا ہے. اب وہ الفاظ جو علامہ امداد حسین کاظمی نے اپنی تفسیر میں لکھے, بالکل وہی الفاظ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور جب اس خضر نے یہ سنا, کہا ہاں آپ وہی موسیٰ ہیں نا جن کے ساتھ اللہ گفتگو کرتا ہے؟ کہا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں. آپ وہی موسیٰ ہیں نا جن کے لیے سمندر میں راستہ بنا تھا؟ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں. اچھا اب آپ میرے پاس بھیجے گئے, اے موسیٰ سنیے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے, تمہارے بس میں نہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں جو تمہارے سپرد کی گئی ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں. یہ سارا وہ نصاب تھا جو موسیٰ کو بتا دیا گیا, سبق تو صرف 3 ہی پڑھا. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد. میں لے چلتا ہوں ساتھ, مگر شرط یہ ہے تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا. تو میرے, یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں,
इन्नक लन तस्ततिय माई सब्रा, तू मेरे साथ सब्र न कर सकेगा। कहा नहीं, मैं वादा करता हूँ सब्र करूँगा। अच्छा चलिए बैठ जाइए कश्ती में। कश्ती में बैठ गए। जब उस तरफ पार हुए दरिया से, हज़रत खिज़र ने कश्ती में एक असा मारा और उसमें शिगाफ बन गया। मूसा उस वक्त कहने लगे, इसने तो हमसे किराया तक भी नहीं दिया, उस पार से ये यहाँ लेके आया, आपने उसकी कश्ती नाकिस कर दी। कहा अलम अकुल लका इन्नक लन तस्ततिय माई सब्रा, मैंने तुझे न कहा था कि सब्र न कर सकेगा। कहा अच्छा याद आ गया, तौबा, अब एतराज़ नहीं करूँगा। आगे आगे जब चले दरिया के किनारे जा रहे थे, सामने एक लड़का आ रहा था जिसे आप अपनी ज़ुबान में उनफवान शबाब कहते हैं, जो उभरती हुई चढ़ती हुई जवानी, अभी दाढ़ी ना आई थी, यानी वो क्वाइट यंग लड़का था। उसे देख के मूसा के दिल में ख्याल आया, ये कितना वजीह है, ये कितना खूबसूरत है, अभी भरपूर जवान नहीं हुआ, जब भरपूर जवान होगा ये कितना खूबसूरत होगा। मूसा के दिल में ये ख्याल आया। खिज़र ने उसे एक ही घौंसा रसीद किया, वो ज़मीन पे ढेर हो गया। उस वक्त तो मूसा तड़प गए, कतलत नफ्सन ज़किया, बेगुनाह आदमी को मार दिया। कहा अलम अकुल लका इन्नक लन तस्ततिय माई सब्रा, मैंने तुझे न कहा था तू सब्र न करेगा। कहा हो, वो वादा भी याद आ गया और आपके अमल को देख के भी बर्दाश्त न कर सका। एक चीज़ मुझे यहाँ अर्ज़ करना है, मेरे सामीन और मेरे नाजरीन, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। जब हज़रत खिज़र ने बताया कि मैंने उसे क्यों कत्ल किया था, वो इसलिए उसके माँ बाप बड़े नेक थे, बड़े अच्छे थे, बड़े नेक और सालेहीन थे। उसके माँ और बाप, ये बड़ा हो के बागी हो जाता और उन्हें भी उस रास्ते से भटकाने की कोशिश करता। मैं नहजुल बलागा पढ़ रहा था, अमीरुल मोमिनीन का जब ये फरमान पड़ा, ये इस फिक्रे को ऊपर से न जाने देना, तवज्जो रखना। अमीरुल मोमिनीन का जब ये फरमान पड़ा कि ज़ुबैर हम ही में से था, ज़ुबैर काना मिन्ना अहलल बैत, ज़ुबैर हमारा ही था, जब तक उसका मनहूस बेटा अब्दुल्ला जवान नहीं हुआ। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलवात और पढ़ लें बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। थोड़ा और आगे गए, बस्ती वालों से कहा कि हम थक भी चुके हैं, धूप भी है, गर्मी और भूखे भी हैं, हमें ग़िज़ा दोगे? उन बस्ती वालों ने कहा आप हमारे मेहमान नहीं, बस्ती हमारी रास्ते राह गुज़र पे है, हम हर आने जाने वाले को खुराक देते पूरे नहीं आते, अगर कोई यहाँ आपका जानने वाला है तो उसके घर चले जाओ। चुनांचे उन्होंने तो साफ जवाब दे दिया, हमारे यहाँ कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है। वहाँ से वापस लौटे, देखा एक दीवार गिर रही है, बिल्कुल इख्तिसारन अर्ज़ करना है। कहा मूसा थोड़ी मेरी मदद करो, ये दीवार थोड़ी सीधी कर दी जाए। मूसा ने मदद की, दीवार सीधी हो गई। अब मूसा ने फिर कहा कि देखो अगर इसी की उजरत उनसे मांग ली होती तो कम से कम खुराक तो। कहा बस ये है तेरे और मेरे दरमियान जुदाई, 2-3 मरतबा तुझे कह चुका सब्र सब्र सब्र, याद दिला चुका, मगर अब तुझे सब्र करने की ज़रूरत नहीं। भाई ये 3 मसले सुन ले। पहला ये है कश्ती इसलिए नाऐबदार की थी, एक जालिम बादशाह कश्तियाँ लेके पिकनिक के लिए आ रहा है, हमने सोचा इसकी कश्ती में छोटा सा सुराख कर दें, वो ऐबदार समझ के छोड़ के चला जाएगा, ये उसे ठीक करके बाद में मजदूरी करते रहेंगे। हमने इनका नुकसान नहीं किया बल्कि इनका फ़ायदा किया है। और रहा वो जवान, वो बता चुका हूँ। और रही ये दीवार, ये उन ग़ुलाम यतीम बच्चों की है जिनका बाप बड़ा नेक था और उसका इस दीवार के नीचे ख़जाना है और दीवार गिर रही है, वो ख़जाना निकलने वाला है। बस्ती वालों का अखलाक तूने देख लिया है। हमने चाहा कि वो ख़जाना इतना दबा दिया जाए, जब ये बड़े हो जाएं अपने बाप की दीवार को सीधा करने लगेंगे, बाप का दफन किया हुआ ख़जाना उन्हें मिल जाएगा। ये तेरे 3 सबक हैं और इसके बाद तू जा, तू सब्र न कर सकेगा। अज़ीज़ान गिरामी, यही वाक़या जब मेरे इमाम के सामने बयान हुआ, इमाम फरमाते हैं ऐ साहिल, तुमने खिज़र और मूसा का वाक़या बयान किया, सुनो और याद रखो, या मूसा के उस वक्त हम होते या आज खिज़र आ जाते और मूसा होते, हम खिज़र को बताते इल्म किसे कहते हैं, मूसा को बताते सब्र क्या होता है। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, मुझे आखिरी बात और 1 मिनट के अंदर बात तमाम। अब अज़ीज़ान गिरामी, आपको अगर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को समझना है तो यूँ समझिए, पहले अपना और हज़रत मूसा के इल्म का फ़ासला नापिए, अपना और मूसा के इल्म का फ़ासला नापिए, फिर मूसा और खिज़र के इल्म का फ़ासला नापिए और फिर सोचिए
جو خضر موسیٰ کو اپنا شاگرد رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے الجھے ہوئے مسئلے حل کرتا ہے کون؟ زہرا کا لال حضرت امام حسن علیہ السلام۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جو نجیب الطرفین ہی نہیں، نجیب الاسمتین ہے، آج ان کا میلاد ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اپنی اور آپ کی طرف سے یہ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات بحق محمد و آل محمد اس میلاد امام حسن کو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا شیعت اور مومنین کے لیے باعث برکت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد آج کے مولود کے صدقے کی گئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد یہ جو اس وقت وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا خاتمہ فرما۔ پروردگار اور دنیا انسانیت کو اب اس امتحان سے گزار۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس بیماری کو دور فرما، اور باقی تمام حضرات انسان اپنے اپنے مساجد آباد ہوں، امام بارگاہیں آزاد ہوں، آباد ہوں، اور پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں خصوصیت کے ساتھ اس وبا کی بیماری سے جو بیمار ہیں، انہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا عاجلہ اور صحت کاملہ عطا فرما۔ جو مرحوم ہو گئے ہیں انہیں جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ مرامت فرما۔ پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ اس ادارہ معارف اسلام اور ہدایت ٹی وی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما۔ ہماری لغزشوں، خطیات، گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل فرما۔ پروردگار اب زمین پاک ہو چکی، بہت دھوئی جا چکی، بہت لوگوں نے صفائی کر لی، اب میرا خیال ہے موسم اور یہ صفائی اور یہ اہتمام یہ کچھ لگتا ہے شایان شان ہے۔ اپنے اس آخری حجت کو بھیج دے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبی و آل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے جمیع مرحوم مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔